ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس کے بعد درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائے، گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے. جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے. حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، ممبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے. انتہائی واجب الاحترام جیسے پہلے چل رہا تھا نا، علماء کرام، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ایمان کا درد رکھنے والی ماں، بہنوں، بیٹیوں،
میرے لیے سعادت مندی کا موقع ہے کہ آج آپ کے اس علاقے میں میں اسے مچھر کالونی نہیں کہتا، آپ اسے جو مرضی کہنا، میں اسے مسلمان کالونی کہتا ہوں۔ مانگنی اللہ سے خیر ہو، الٹے سیدھے نام لے کر، الٹی سیدھی باتیں کر کے، سچی سونی سونی باتیں کر کے کوئی اپنا نام مچھر رکھے گا؟ کبھی نہیں رکھے گا۔ کوئی اپنا نام کھٹمل رکھے گا؟ نہیں رکھے گا۔ تو جن جگہوں پر آباد ہوتے ہو، ہم اپنے گھروں کی حالت کیا بدلیں گے؟ ہم اپنے علاقے کا نام ہی نہ بدل سکے۔ غور و خوض کرنا، فکر کرنا۔ آج کا یہ پروگرام بڑے پرتباک طریقے سے آپ لوگوں نے سجایا۔ مجھے اپنے علاقے سے فرصت نہیں ملتی۔ حضرت اقدس نوجوان خطیب، کراچی کی جانی پہچانی شخصیت مولانا محمد عمر صاحب عباسی مسلسل 2-2.5 مہینے رابطے میں رہے۔ ان سے میں یہ عرض کرتا رہا کہ بھائی میں تاریخیں کس کی کاٹوں؟ 4-4 5 6 مہینے لوگ تاریخ لیتے ہیں۔ ابو الحسن بھائی سے بھی مسلسل رابطہ ہوا۔ جب ان کی میں نے واٹس ایپ پہ تصویر دیکھی تو بڑی وہ گرم ٹوپی پہنی ہوئی، بال بکھرے ہوئے، میں نے کہا یہ تو سیلاب زدہ علاقے کے ایک پہلے دکھوں کا مارا لگتا ہے، میں اسے انکار کروں۔ تو میں نے کہا آ رہا ہوں صرف 2 پروگراموں کے لیے کراچی میں، جمعہ میں نے پنجاب میں پڑھایا، رات اللہ نے وہ چیل گاڑی جس کو ہوائی جہاز کہتے ہیں اس میں بٹھا کے یہاں پہ ہی کیا۔ تو یہاں برادر محترم عمر عباسی نے کہا کہ 2 پروگرام نہیں، 2 دن میں آپ کے 10 پروگرام ہیں۔ تو پھر پرسوں رات سے جو گاڑی چلی، آرام کا موقع نہیں ملا۔ جہاں بھی جا رہا ہوں ساؤنڈ والے سے کہہ رہا ہوں یار گلا خراب ہے، اس سے کہنا بھول گیا۔ کوئی اپنی مرضی سے نہ چلا، میری مرضی سے چلا۔ آپ حضرات کے چہروں کی زیارت کر کے الحمدللہ دلی سکون ہوا۔ اور جس طریقے سے معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، آپ کے علاقے کے نوجوان خطبہ حضرات، اسلام کا درد رکھنے والے یہاں موجود ہیں، الحمدللہ اللہ ان کی نیکیوں کے ساتھ ان کو سلامت با کرامت رکھے، تا قیامت رکھے۔ میرا بھی سن 96 میں ایک دوست بنے تھے برمی، جس نے 2 ہی لفظ مجھے سکھائے، مجھے بھولتے نہیں۔ ایک تو آئیو، پھر تو آئیو، یہ 2 لفظ تھے۔ ایک گنتی سکھائی تھی اونڈ رنڈ مون کے نام سے، وہ بدری بنگالی تھی یا برمی تھی کون سی۔ مولوی عبدالصبور صاحب تھے لاہور میں، دین اسلام کا بڑا کام کیا، تو ان کے ساتھ الحمدللہ میرا وقت بہت اچھا 2-3 سال گزرا۔ آج پتہ لگا اس کا انتقال ہو گیا تو بڑا دل سے دکھا۔ ماضی کی یادیں، تقریباً 22 سال پہلے ملاقات ہوئی، میرا دل تھا کہ میں کسی کے کان میں آ کے کہوں، اس کا پتہ بتائے۔ ان کا 6 مہینے پہلے حال بنا، 2 سال کے انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام عنوان ختم نبوت کانفرنس۔ میں آپ حضرات سے کسی مسلک کو بنیاد بنا کر بات نہیں کر رہا، مضبوط اور قریبی رشتہ ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ آج ہمیں ذات اور برادری کی پہچان ہے، اس چیز کی پہچان نہیں۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ زندگی تو اسلام والی اوکھی سوکھی تھوڑی بہت گزر رہی ہے، لیکن موت ایمان والی نہیں آ رہی۔
یہ بہت بڑا نقصان ہے ہمارا کہ قبر میں جو چیز کام آنی تھی وہ چیز دنیا کے اندر انسان چھوڑ کے جا رہا. اس وقت پوری دنیا کے اندر مادی اسباب کی محنتیں ہو رہی اور مادی اسباب پر بننے کا یقین انسان کی سوچ و وچار کے اندر گھس گیا ہے، نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا. اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین، اس کی محنت نہیں ہو رہی. اور نتیجہ کیا نکلا؟ اس محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا مال بچا یا نہیں بچا، لوگوں نے ختم نبوت پر بھی جا کر ڈالنا شروع کر دیا. کاروباری طبقہ، گھریلو زندگی گزارنے والی عورتیں، خبردار ختم نبوت کی ریلی میں نہیں جانا، خبردار تو بڑا مولوی بن گیا، یہ مولویوں کے کام ہے، ہمارے کام تھوڑی ہے. جو ماں اپنے بچے کو رات کے اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھنے سے روکتی ہے کہ اندھیرا ہے کچھ نقصان ہو جائے گا، وہ ماں اپنے بچے کو ختم نبوت کی پگڑی پر قربان ہونے کے لیے کہاں تیار کرے گی؟ جس ماں نے اپنے بچے کی سینے میں، اس کی گود میں یہ شعور ہی پیدا نہیں کیا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دل کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ بہت پرانا شعر مجھے یاد آیا. میرے استاد تھے ایس ایم نعیم ناز، سن 88-89 کی بات ہے. جب بھی وہ اسپیچ کرتے، گفتگو کرتے اسمبلی کے اندر کلاس میں، تو یہ شعر ضرور پڑھا کرتے. بڑوں کی بات رنگ لائی، آج محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ نے بھیجا ہی ہمیں اسی لیے. آواز بہت متاثر کر رہی بھائی، اپنی گاڑی نہیں چلے گی اس طرح. بڑا اچھا بھائی ابوبکر کی طرف سے وہ ساؤنڈ اچھا چل رہا تھا، پتہ نہیں سے کیا. اسے درود شریف پڑھ کے ہدیہ کرو. اللہ صلی اللہ. گھبرانا نہیں، چلانا ہے. اور بس آخری مرتبہ کہا، اب اللہ جانے یا میں جانوں، اور جو دل کے اندر بات زبان پر ڈال کے زبان سے کہلوائے گا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بار بار پیچھے بھاگو نہ. مجھے اصلاح لگنا ہے تمہارے پیچھے بار بار چلنے سے کلفٹن کے جھولے میں بیٹھا ہوں. اس طرح ذرا مہربانی کیجیے، توجہ سے تھوڑی تو بہت دیر کی، بہت مختصر سی ملاقات ہے، لیکن اگر ملاقات اسے پسند آ گئی، یہ ملاقات کی یادیں جب تک جنت کے دروازے تک نہ چھوڑ دیں ساتھ نہیں چھوڑیں گی. اس قیمتی لمحے کو، کب سے بیٹھے مجھے نہیں پتا، لیکن اس قیمتی لمحے کو اتنا قیمتی بنا لو کہ اٹھنے سے پہلے مغفرت کا پروانہ آپ کی میری جھولی میں آ جائے. وہ مال نہیں دیکھتا، وہ اندر جھانک کے دیکھتا ہے کیا درد لے کے بیٹھا ہے. وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں دیکھتا، وہ تو دیکھتا ہے میرے نبی کا کتنا عشق سینے میں لے کے بیٹھا ہے. مسجد نبوی ہے، ایک صحابی طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ آئے اور حضور کے پیروں پہ گر گئے. جو چومنا چاٹنا شروع کیا، پیروں کی تلیے پر اپنے رخسار کو، اپنے ہونٹوں کو رگڑ رگڑ کے رو رہا ہے. طلحہ خیر تو ہے، پیچھے ہٹ. طلحہ پیچھے ہٹ، خیر تو ہے. نہیں یا رسول، پیچھے خیر نہیں یا رسول. او بھائی کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ کہ کملی والے مجھے آپ سے بہت زیادہ پیار ہے. کہ تیری اولاد سے؟ کہ جی. تیرے بچوں سے؟ کہ جی. تیری بیوی سے بھی زیادہ؟ کہ جی. تیری ماں سے بھی زیادہ؟ جی. تیرے باپ سے بھی؟ ساری کائنات؟ کہ جی جی مجھے پیار ہے. اٹھ کھڑے ہو گئے. تلوار کہاں ہے؟ میں آپ سے نکل. ماں کہاں ہے؟ کیا گھر. جاؤ. کیا کروں؟ کہ اس تلوار سے، اس تلوار کو ماں کے خون سے لال کر کے آؤ، اور جہاں ماں ملے اس کا سر قلم کر دے. ایک دفعہ تو جسم میں حرارت پیدا ہوئی کہ جس نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھنے کا سنایا ہے، وہ کہہ رہا ہے ماں کا سر کاٹا، گردن اتار کے آ جا سر. بھائی نہ سوچا نہ محسوس کیا،
روئے ضرور طلحہ، لیکن جو مسجد نبوی سے دوڑ لگائی نا تلوار لے کے، ہٹو بچو ہٹو بچو. جناب طلحہ رضی اللہ تعالی مسجد نبوی سے باہر نکلے. امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیچھے سے آواز آئی، طلحہ جہاں وہیں رک جا. جناب طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہیں حکم کی گستاخی نہ ہو جائے. یہ ہے محبت، یہ ہے عقیدہ ختم نبوت پر. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لبیک یا رسول اللہ، یہ ہے. طلحہ واپس مڑا، پیچھے آ جا. جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بن برا رضی اللہ تعالیٰ واپس آ گئے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں چلے؟ کہ حضور آپ ہی نے تو بھیجا، جا ماں کا سر اتار کے آ جا، ماں کا سر قلم کر کے آ جا، تلوار ماں کے خون میں رنگین کر کے آ جا. نبوت والے نبی نے یوں کر کے بائیں پھیلائی. حضرت طلحہ کو کہا آج سینے سے لگ جا. اللہ غنی. طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ سینے سے لگ گئے. رحمت والے نبی نے دونوں ہاتھوں میں لے کر پیار کرنا شروع کر دیا. فرمایا طلحہ مائے قتل نہیں کی جاتی، بلکہ میں تیرے پیار کو پرکھنا چاہ رہا تھا، دیکھنا چاہ رہا تھا. مجھے سمجھ آ گیا میں محمد تیرے پیار کی گواہی دے رہا ہوں. تجھے ماں زیادہ پیاری نہیں، آمنہ کا لال زیادہ پیارا ہے. طلحہ جھولی پھیلا. جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھولی پھیلا دی. رحمت والا نبی رو رو کے ہاتھ اٹھا کے دعا دینے لگ گئے. دعا دی، رخصت کر دیا. ان کا گھر قبا کی بستی میں مسجد نبوی سے کچھ دور تھا. چند دن کے بعد خبر آئی وہ جو طلحہ آپ کے حکم پر تلوار نکال کر ماں کا سر قلم کرنے چلا تھا، وہ طلحہ بیمار ہے. اتنا بیمار ہو گیا کہ بچنے کی امید کوئی نہیں. عشاء کی نماز کے بعد مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ قبا کی بستی میں بنو قریظہ کی بستی کے پاس سے گزرتے ہوئے جناب طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلے گئے. جا کے آپ نے گھر میں دیکھا طلحہ پر نزاع کا عالم ہے، آنکھیں بند پڑی ہے. رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ حال کوئی نہیں، آنکھیں بند ہے. فرمایا اس کی شکل بتا رہی ہے، اس وقت اس کی کیفیت بتلا رہی ہے، صبح کا سورج دیکھنے نہیں پائے گا. میرے یاروں وہ اہل خانہ، اگر اس کا انتقال ہو جائے خبردار کوئی اسے غسل نہ دے، کوئی کفن نہ پہنائے، کوئی اس کا جنازہ نہ پڑھے جب تک میں نہ آ جاؤں. میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں اللہ کا رسول اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائے گا، غسل دے گا، جنازہ پڑھائے گا، خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کے آؤں گا. اتنا کہنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے آئے. جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑی سی طبیعت بہتر ہوئی. آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھ کر ناک کی نتھوں کو پھلانا شروع کر دیا. کہنے لگا یہاں گھر کا ماحول اور گھر کی فضا در و دیوار کا منظر بتا رہا ہے کالی کملی والے کا یہاں سے گزر ہوا ہے. بیوی کہنے لگی طلحہ اللہ تیرے پہ رحم کرے، صرف گزر نہیں ہوا، تیرے سرانے کافی دیر کھڑے ہو کے تجھے بلاتے رہے. جناب طلحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے ہائے میری بد نصیبی، کملی والا مجھے بلاتا رہا، میرے لبیک پر میرے لبیک کیوں نہیں کہا. اللہ اکبر. گھر والی آگے بڑھی، طلحہ کھانا کھا لے، طلحہ دل بھرا پانی پی لے، جناب طلحہ کوئی چیز استعمال کر لے. فرمانے لگے کھڑے ہوئے کچھ کہہ کے گئے. بیوی کہنے لگی ہاں کچھ کہہ کے گئے. سنانے لگی تھی یہ کہہ کے گئے، اپنے رشتہ داروں سے کہنے لگے مجھے سہارا دے کے بٹھا دو، لیٹ کے حضور کی بات سنو، کہ نبی کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے. لیٹ کے اذانیں سننے والوں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں سننے والوں، کتنی بڑی گستاخی. ہارون رشید کی گھر والی ملکہ زبیدہ مرنے کے بعد کسی کے خواب میں آئی،
اور تیرے ساتھ کیا بنی؟ کہنے لگی اللہ نے بڑے انعام و اکرام کے ساتھ نواز دیا، تمام گناہوں کے بارے میں مالک کائنات نے میرے سے پوچھا کوئی نہیں، میرا بیڑا ہی پار ہو گیا۔ میں اللہ کے دربار میں آئی، مسکرا کے فرمایا جا معاف کر دیا۔ ملکہ زبیدہ کون سا عمل کیا؟ نمازیں پڑھی، روزے رکھ کے حج کیا۔ کہنے لگی ابھی تو وہ کھاتا کھلا ہی کوئی نہیں، اللہ کو یہ اتنی ادا پسند آئی، گھر کے اندر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، روٹی کا ٹکڑا توڑ کر میں نے لقمہ بنا لیا، شوربے میں ڈبونے لگی۔ اللہ اکبر کی آواز میرے کان میں آئی، میں نے تھوڑی دیر کے لیے لقمہ چگیری پہ رکھ دیا۔ پروردگار عالم کو اتنا یہ عمل پسند آیا، اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا اے ملکہ زبیدہ، دنیا میں تو نے میرے نام کا احترام کیا، آج ہم نے تجھے سامنے کھڑا کر کے تیری نیکیوں کا احترام کر لیا۔ مولانا یوسف نبہانوی رحمت اللہ علیہ کو جانتے ہو؟ سنا نا کبھی؟ قبرستان کے اندر کھڑے دعا کر رہے تھے، اپنے کسی مرنے والے کی قبر پر کھڑے دعا کر رہے تھے، اتنے میں ساتھ والی قبر سے ٹکڑ ٹکڑ کی آواز آئی، ٹک ٹک کی آواز آئی۔ مولانا نے دعا چھوڑ دی، ساتھ والی قبر میں دیکھا اتنا بڑا سوراخ ہے، اندر جھانک کے دیکھا مولانا یوسف نبہانوی رحمت اللہ علیہ کی زبان سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا۔ کہنے لگے او لوگوں کو پتہ نہیں کب جنت ملے گی، یہ کس کی بیٹی ہے جسے قبر میں اللہ نے جنت عطا کر دی۔ علاقے والے اکٹھے ہو گئے، گلی محلے والے، پاس سے گزرنے والے وہاں اکٹھے ہو گئے۔ قبر کے اندر کیا حال دیکھتے ہیں، ایک انگور کی ڈالی ہے، 3 انگور چاندی کے اس پہ لگے ہوئے ہیں، درمیان والا انگور پھٹا ہوا ہے، اور انگور کا ایک قطرے کا، ایک رس کا قطرہ جب وہ زمین پہ گرتا ہے، لڑکی ہونٹ کھولتی ہے، اس کے منہ کے اندر چلا جاتا ہے۔ فرمانے لگے دیکھو لوگوں کو پتہ نہیں مرنے کے بعد جنت ملے یا نہ ملے، اسے خبر میں جنت کی نعمتیں مل رہی ہے۔ فرمایا بتاؤ تو سی اس کا باپ کوئی ولی اللہ ہے، اس کی ماں کوئی رابعہ بصری ہے، اس کے بہن بھائی کوئی جنید بغدادی ہے؟ کہا نہیں جی یہ تو اپنے ماں باپ کی اکلوتی تھی، اس کے باپ کا تو انتقال ہو گیا، صرف ماں وہ بھی گھر کے اندر بوڑھی، پکا نہیں سکتی، کھا نہیں سکتی، پہن نہیں سکتی، منہ نہیں دھو سکتی، کوئی کھلا دے تو کھا لے۔ مولانا یوسف نبہانوی رحمت اللہ علیہ اس عورت کے گھر چلے گئے، دروازہ بجایا، کہنے لگی پیا یا مردوں کا کیا کام؟ جب سے شوہر کا جنازہ اٹھا گھر اجڑ گیا، بچی تھی جس کے سہارے زندگی گزرتی تھی وہ بھی چند دن پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ اللہ فرمانے لگے اسی بچی کے بارے میں پوچھنے آیا، کوئی عمل تو ایسا بتا دے کہ مرنے کے بعد اس کی قبر کو اللہ نے جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ ہنس کے کہنے لگی بابا بھلیکھا تو نہیں ہو گیا، دھوکھا تو نہیں کھا گئے؟ کسی اور کی قبر دیکھی ہوگی تو عمل پوچھ رہا ہے؟ وہ تو ساری زندگی معذوری کے عالم میں بستر پہ گزار کے چلی گئی۔ کہنے لگے کوئی عمل تو ہوگا پاس۔ مولانا دروازے پہ کھڑے ہو گئے کہ جب تک اماں یاد کر لے، اپنی جوانی کو یاد کر لے، بڑھے پو کو یاد کر لے، اپنی بچی کے جوانی کے دن یاد کر، اتنا کہنا تھا اماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے واقعی اس کے جنتی ہونے میں شک کوئی نہیں۔ ہاتھ پیر جب پیدا ہوئی ہاتھ پیر نہیں کام کرتے تھے، اللہ غنی ساری زندگی کی خوشیوں کی مایوسیوں میں گزار کے چلی گئی۔ ایک دن مغرب کی اذان کا وقت تھا، میری بچی نے مجھے اشارہ کیا ماں مجھے پیشاب آ رہا ہے۔ میں بوڑھی عورت اسے اپنے کندھے پر اٹھا کے اپنی کمر پر اٹھا کے باتھ روم میں لے گئی اور میں نے جا کے اسے فلش پر بٹھا دیا، میں نے جا کے اسے سیٹ پر بٹھا دیا۔ میں باہر آ کے کھڑی ہو گئی، ادھر میری بچی نے پیشاب کرنا شروع کیا، ادھر سامنے والی محلے کی مسجد سے اذان کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہنے لگی مولانا بابا جی جب اشہد اللہ محمد رسول اللہ مؤذن کی زبان سے نکلا میری بچی اپنا پجامہ یہاں سے پکڑ کر دروازے سے باہر آ گئی، میری جان نکل گئی سے پہلی مرتبہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی، میرے کہا وہ میری لاڈلی وہی میری پیاری بچی اپنے پیروں پہ کیسے کھڑی ہو گئی؟ ڈاکٹروں کا نسخہ کام نہ آیا، طبیبوں کی حکمت حکیموں کی حکمت کام نہ آئی، انجیکشن کا اثر نہ ہوا، بڑے سے بڑے کوالیفائڈ ڈاکٹر کو دکھایا، کئی بھی اسپیشلسٹ کو دکھایا، ہر نے کہہ دیا اٹھ نہیں سکے گی اٹھ نہیں سکے گی۔ اے میری بچی آج اٹھ کے کیسے آ گئی؟ کہ اماں تجھے کیا بتاؤں، ابھی خاموش ہو جا اذان پوری ہونے دے۔ جب اذان مکمل ہو گئی میری بچی میرے گلے سے مل کے رونے لگ گئی کہ اماں میرے رب کا نام اتنا سونا۔ اماں کہنے لگی کیا ہوا؟ کہ اماں ادھر میں نے پیشاب شروع کیا، ادھر میرے کان میں اللہ کا نام آیا، اماں میرے روگنے کھڑے ہو گئے، میری آنکھ سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ میرے کہا اللہ میرے سے بڑی نکمی کون ہوگی، گندی جگہ پر تیرا پاک نام سنتی ہوں، یا اللہ آج فیصلہ کر دے، یا تو مجھے میرے پیروں پہ کھڑا کر دے ورنہ مجھے ابھی اٹھا لے۔ مولانا پہلی مرتبہ اللہ اکبر کی آواز آئی، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کی آواز آئی، میری بچی کے پیر کانپنے لگ گئے، اشہد اللہ الہ الا اللہ بیٹھ کے کھڑی ہو گئی، اشہد اللہ محمد رسول اللہ، اتنی پیروں میں طاقت آئی اذان کی برکت سے چل کے باہر آ گئی۔ اور سنو غلام مصطفیٰ کھر کو جانتے ہو گے، یہ پی پی کا بھی بڑا ایم پی رہا، اس کی بیٹی ہنا ربانی کھر، میں ان کے ہاں چلا گیا، اس کے چاچے کے ہاں پروگرام تھا، ملک شبیر کھر، ملک اجاز کھر ان کے گھر میں۔ پہلی مرتبہ مجھے کوئی دنیا دار اتنا متقی نظر آیا، جس گھر میں جا کے بیٹھا ہنا ربانی کھر کے چاچے کا گھر تھا، کہنے لگا مولوی صاحب یہ 5-6 گھر ہیں ہمارے خاندان کے، اللہ کی عزت کی قسم ہے رات و دن ہو 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی قرآن کی تلاوت بند نہیں ہوتی۔ ہم نے ڈیوٹی باندھ رکھی ہے، 2 گھنٹے بوڑھے پڑھیں گے، 2 گھنٹے جوان پڑھیں گے، 2 گھنٹے بچیاں پڑھیں گی، 2 گھنٹے مائیں پڑھیں گی، 2 گھنٹے کام والیاں پڑھیں گی، جانوروں کو سنبھالنے والے مزدور پڑھیں گے۔ مولانا 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، روٹی کا فاقہ تو ہو جاتا ہے، اللہ کے قرآن کا فاقہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ہم تو تمہارے بارے میں سنتے تھے بڑے ظالم ہے، یوں ہے، مولوی صاحب اندر جا کے دیکھو، میرا سال لگا، میرے بھائی کا سال لگا، اس کا لگا، ہمارے خاندان میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں جس کا اللہ کے رستے میں وقت نہ لگا ہو۔ پھر ملک اجاز تو پڑے لا کے رکھے، مجھے بڑا اچھا یاد ہے 2-3 سال پہلے ایک میرے ہاتھ میں دیا اور ایک خود کھانے لگ گیا کہ مولانا میں آپ کو بتلاؤں، اتنے بڑے بال، دونوں طرف کلاشن کو اسلحہ دونوں طرف، سور کے شکار کا بڑا شوق تھا، اپنی بوٹ ہے، اپنی کشتی ہے، دریا میں نکل کے شکار کرتا ہوں، بڑے بڑے دھاڑے والوں سے نہیں ڈرتا۔ مولانا دنیا کی زندگی ایسے گزر رہی تھی جیسے مل چاہیے ہو، میں اپنے گھر کی الماریاں کھولتا تھا، جو شراب امریکہ میں نہیں وہ میری الماری میں موجود ہوتی تھی۔ مولانا اللہ نے مجھے بچہ عطا فرمایا، اس کا نام میں نے محمد رکھ دیا، پیدائشی گونگا، بولتا نہیں تھا، سنتا نہیں تھا، بچہ میرا 8-9 سال کا ہو گیا۔ اللہ اکبر، بہنوں کا اکلوتا بھائی، میری بیوی کہتی اس کا علاج کرا، ہم اللہ اکبر، سینکڑوں ایکڑ اراضی کے مالک، پیسے کی ہمارے پاس کبھی کوئی نہیں، اسمبلیوں کے ہوتے ہمارے پاس، ہمارا جب گزر ہوتا ہے کوئی ہمارے سامنے سے گزرتا کوئی نہیں، ہمارا روب اتنا دمدمہ ہے، چودراہٹ ہے ہمارے پاس، الحمدللہ سرداری نظام ہے۔ کہ لگا مولانا بچہ پیدا ہوا 8 سال کا ہو گیا، نہ میرا بچہ بولے نہ میرا بچہ سنے۔ ایک دن ہمارے یہاں تبلیغی جماعت آ گئی، میں تو ویسے ہی جماعت سے باغی تھا، بڑے بھائی نے جماعت گھر بٹھا رکھی تھی، میں بھی
بھی چلا گیا. السلام علیکم. اتنے میں میرا بچہ محمد آ گیا. اللہ غنی. میں نے اپنے بچے سے کہا ابو مہمان آیا, کچھ کھاڑ پیڑ کے لیے چیز لے کے آ. اس وقت صبح صبح کا وقت تھا. میرا بچہ لسی کے گلاس لے کے آ گیا. اللہ غنی. گلاس توڑے بندے زیادہ. میرے بچے کو اشارہ کیا اور گنا, یعنی اور لے کے آ. جماعت کے امیر لاہور کے تھے, کہنے لگے میاں صاحب یہ بچہ کا میرا کب بولتا نہیں, کا پیدائشی بھوکا ہے. مولوی صاحب کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک ڈاکٹر کا فون نمبر دیتا ہوں, لاہور لے آنا, انشاءاللہ شفا ملے گی. میں نے کہا جی چھوڑو جی, میں تو تھک گیا. کراچی سے لے کر پشاور تک سارے ڈاکٹر میرے چھان مارے, کہیں سے مجھے اس کا علاج نہیں ملا. وہ ملکی جاز کھڑ کہتا ہے اللہ شاہد فون نمبر دو, فون کر کے پوچھ لینا. کہتے ہیں مولانا جب جماعت والے چلے گئے میں اپنے گھر میں آیا. اس وقت کی بات ہے, آج سے 10 سال 11 سال پہلے کی. میری بیوی کے گلے میں جو سونے کا ہار تھا اس کی مالیت 8 سے 11 لاکھ روپے کی تھی. اس نے اپنے گلے میں یوں کر کے ہار پہ ہار ڈالا اور یوں کھینچا, میرے منہ پر پھینکا. کہنے لگی ملک تیرا پیسہ ختم ہو گیا, جا یہ ہار بیچ کے میرے بچے کا علاج کرا کے لا. میں لال تان گالی گلوچ کر کے میں گھر سے چلا گیا. اللہ اکبر. کمرے میں جا کے جتنی میرے سے شراب پی میں نے پی, صبح پی, دوپہر پی, شام شراب پی. میں نشے میں جب علاقے والوں کو پتہ لگ گیا خیر تھی خیر ہوئے, آج والا کی جان آپ میں کوئی نہیں. لوگ گھر سے نہ نکلے, کلاشن میرے پاس کسی کو باہر نہ دے. عشاء کی نماز مولی کلیم اللہ اس مسجد کا امام ہے لسوڑی گھر کا, بہت میرا اچھا دوست ہے. کہنے لگے مولوی صاحب جب میں نے عشاء کی نماز میں مسجد کے دروازے پہ دیکھا میں ڈر کے باہر نہ نکلا. میں نے اس کے بھائیوں کو فون کیا, ملک کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے, کئی بار نہ دے. اندر آیا, میرا بازو پکڑ کے مسجد سے مجھے دھکا دیا کہ نکل. مہمان نمازی بھی بھاگ گئے, مسجد کا دروازہ بند کر کے کنڈا لگا لیا. میں نے کہا ملک صاحب خیر دے, کیا کرنا ہے؟ کہ چلو. بھائی دروازے پہ کھڑے, مسجد کی چھوٹی دیواریں اوپر آ گئے, کسی کی جرت نہیں میرے پاس. مولانا میں اپنی پگ, مجھے کہنا مولانا میں نے اپنی پگ یوں کر کے اتاری, اللہ کے قدموں میں پھینک دی. میں نے کہا جی اللہ کے قدم, مسجد کے محراب کے 2 ستون ہیں. کہنے لگے میں نے اللہ کے قدموں میں پھینک دی. پھر میں زمین پہ لیٹ گیا, سجدے میں نہیں, الٹا مدہ لیٹ گیا. میں نے اللہ کے یعنی مسجد کے 2 ستونوں کو پکڑ لیا. میں نے کہا اللہ آج مجھے تیری قریبی چاہیے, آج مجھے تیرا رحم اور فضل چاہیے. یا اللہ ایک ملک کی ذات تیرے دربار میں آیا, پتہ نہیں کتنے تیرے دربار میں آئے ہوں گے. یا اللہ میں آج تیرے سے مانگنے آیا, جب مجھے مسجد سے باہر نکلنے کی توفیق نہ دے اٹھا لے, یا میرے بچے کو آج اللہ زبان دے دے. کہ مولانا شراب کے نشے میں وضو کوئی نہیں, میں ساری رات محراب میں پڑا روتا رہا. صبح میری آنکھیں سوج گئی, مجھے نہیں پتا. میرے گھر والے اٹھا کے لے گئے. میں نے کہا نہیں فجر کی نماز پڑھے بغیر نہیں جاؤں گا. مولانا میں نے فجر کی نماز پڑھی, میں گھر گیا, پراٹو گاڑی کی میں نے چابی پکڑی, میں سیدھا نماز پڑھ کے قبرستان چلا گیا. ماں باپ کی قبر پہ بیٹھ کے رونے لگ گیا. میں نے کہا اللہ کے دربار میں درخواست جمع کرا کے آیا, تم سفارش کے اس پہ دستخط کر دو تو میرا کام بن جائے گا. کہ جتنا ہو سکا ماں باپ کی قبر پہ میں بیٹھ کے رویا. پھر میں جب گھر آیا, اللہ غنی, سنو کہنے لگا جب میں گھر آیا میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے گاڑی کا ہارن بجایا. میری بچی اسما, نام بھی بتایا کہ میری بچی اسما دونوں مین گیٹ کھول کے باہر آئی اور میری گاڑی کے آگے فرنٹ پہ یوں لیٹ کر رونے لگی اور تھپ تھپ کر کے گاڑی پہ ہاتھ مار کے کہنے لگے ابو اللہ نے محبت کو زبان دے چھوڑی, اللہ نے محبت کو زبان دے چھوڑی. کہ میں نے یوں کر کے دروازہ کھولا, اندر گیا. کہ مولانا مجھے بتاؤ تو صحیح, 4 یا 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی, 8 سال کے بعد جب اس نے مجھے ابو کہا ہوگا تو میری خوشی کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی. اللہ غنی. مولانا اب مجھے کون کہتا ہے کہ اللہ نہیں دیتا, ہمیں مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا, وہ تو دینے کے لیے تیار ہے. مولانا یہ بچہ 8-10 سال پہلے بھوکا تھا, اللہ نے اسے زبان دے دی. میں نے کہا یہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ رونے پہ دیتا ہے؟ کہ مولانا 4000 سال پہلے بھائی ہاجرہ روئی, اس کے رونے پر اللہ نے زمین کو پھاڑ دیا. اگر ماں باپ رونا شروع کر دے تو خدا پاک کی قسم عرش بھی ان کے ماں باپ کا سفارشی بن جاتا ہے. مولانا یہ بچہ قرآن کا حافظ
بن گیا اور عالم بن رہا ہے، الحمدللہ 3 سال کا امتحان دے دیا ہے۔ ہم نہ قدرے لوگ ہیں، ذرا اشتہار پہ دیکھو تو صحیح ہے، ختم نبوت، اللہ اکبر، اس ہستی سے تو میرے رب کو پیار ہی بڑا ہے۔ مسجد نبوی کے کونے میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اتنی دیر میں حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ میرے یارو مجھے دیکھ کے خاموش کیوں ہو گئے؟ عرض کی کملی والے اس لیے اب کسی بات پہ بحث کر رہے تھے۔ کیا بات؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا، حضرت یوسف کو صدیق اللہ بنایا، داؤد کو خلیفۃ اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، باپ آدم کو صفی اللہ بنایا۔ آپ کو اللہ نے کیا بنایا؟ آسمان کی طرف منہ کیا، فرمایا مانگنے والے کو خلیل بنا دیا، خلیل کی جھولی میں آنے والے کو اس نے اپنا حبیب بنا دیا۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے کملی والے خلیل میں اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ فرمایا اور تو زیادہ نہیں، اللہ اکبر، اتنا فرق ضرور ہے، خلیل وہ ہے جس سے سب کچھ لے لیا اور حبیب وہ ہے جسے بن مانگے سب کچھ دے دیا۔ کلیم کو کیا ملا؟ کوہ طور پر بلایا تورات لینے کے لیے، فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اتار جوتے، بے شک آپ کلیم ہو، بے شک میرے لاڈلے پیغمبر ہو، بے شک آپ پر تو رات اتاری گئی، میرا نبی یہ پاک جگہ ہے، یا جوتے اتار کرا۔ فرمایا کلیم سے جوتے اتروا دیے اور حبیب سے اترے ہوئے جوتے پہنا دیے۔ جبرائیل معراج کی رات مجھے لینے کے لیے آیا، میں جوتے اتار کے ننگے پاؤں چلنے لگا۔ جبرائیل کہنے لگے کملی والے جوتا پہن لو، کلیم میں اور حبیب میں پھر کیا فرق رہے گا؟ میں نے کہا کیا ہوگا؟ کہ ذرا جوتا پہن کے چلیے تو صحیح، رف رف میرے دروازے پر، براق میرے دروازے پر، جبرائیل میرے دروازے پر، اللہ اکبر، ابو بکر میرے دروازے پر، عمر میرے دروازے پر، اللہ غنی، صحابہ میرے دروازے پر۔ قرآن کے لیے مجھے جانا نہیں پڑا، مکے میں تو قرآن مکی بنا دیا، مدینے میں آیا تو قرآن کو مدنی بنا دیا۔ کل لوگ حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے مجھے دیکھ کے کہنے لگے بکریاں چرانے والا کیا کرے گا؟ لوگوں تم نے مجھے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھا، آؤ دیکھو جبرائیل بھی پیچھے چل رہا ہے، آمنہ کا لال آگے جا رہا ہے، جوتے بھی پہنوا دیے، قیمت والا کرتا بھی پہنوا دیا۔ فرمایا میرا حبیبہ عرش اللہ پر یہ جوتا جو مکے کے موچی نے گاٹھا، اسی جوتے سمیت میرے عرش پہ آ کے کھڑا ہو جا، قیمت والا لباس پہن کر میرے عرش پہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جا۔ میرے حبیب میرے کلیم سے جوتا اتروایا، تجھے جوتا اس لیے پہنایا تاکہ تیرا شان میں دنیا والوں کو بتلا سکوں، تجھے جوتے سمیت عرش معلیٰ پر کھڑا ہو کر شان مصطفیٰ کا اعلان میں کروں گا، اور کراچی والوں سے، کباڑی والوں سے، سندھ بلوچستان سرحد والوں سے، پوری دنیا کے انسانوں سے کہوں گا آؤ دیکھو میرے نبی کا شان، جوتے سمیت میرے عرش معلیٰ پہ لا کے کھڑا کر دیا اور دنیا والوں کو بتلا دیا جتنا زمین سے آسمان اونچا اس سے کئی کروڑوں گنا زیادہ میرے محمد کا شان اونچا ہے۔ دو دن سے سوچتا رہا، اللہ اکبر، آج میری زبان پر آ گیا۔ سنو کیا نبی کا شان، اگر آپ سبحان اللہ بلند آواز سے کہو گے تو انشاءاللہ شان سننے میں مزہ آئے گا۔ دلی ہے تو تحفہ دے کے جا رہو انشاءاللہ اگلے سال تم ابو الحسن کا مات کھاؤ گے، بلاؤ اسے، پکی پکی سبحان اللہ سناؤ، کچی کچی کوئی نہیں۔ چلو اللہ اسی کو قبول فرمائے۔ ابھی طلحہ بن برا کا واقعہ آپ نے مجھے یاد کرانا ہے۔ کون نبی؟ ترازو کے دو پارٹ لے لو، آؤ شان مصطفیٰ سنو،
ختم نبوت عقیدہ بدلا کے جاؤں گا. اس آیت جو پڑھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کے سائے میں عرض کر کے جاؤں گا. دو چکی دو ترازو کے پارٹ لے لو. ایک ترازو کے پلڑے میں زمین کے نیچے کی جتنی چیزیں ہیں، آکسیجن ہے، ہوا ہے، پتھر ہے، ساتھ بر اعظم کے سمندر ہے، سارے اسی پلڑے کے اندر ڈال دو. مچھلیاں بھی، کیڑے بھی، مکوڑے بھی، سانپ بھی، بچھو بھی، پانی بھی، ریتلا بھی، ریتا بھی، ساری چیزیں سونے چاندی کے ذخائر اس پلڑے میں رکھ دو. پھر ساری زمین پتھریلی کو، ریتلی کو اسی پلڑے میں رکھ دو. زمین کے اوپر اللہ کی جتنی مخلوق ہے، انسان سمیت، جنات سمیت، چوپائے بھی، ریگنے والے، چلنے والے، چپکنے والے، سارے جانور ایک پلڑے میں رکھ دو. اللہ اکبر. درخت بھی اسی پلڑے میں، پتے ہرے پیلے سمیت ڈال دو. اسی میں سبزیاں، ترکاریاں، گندم، اناج، کپاس، کماد بھی اسی پلڑے کے اندر رکھ دو. پھر اللہ اکبر. اس زمین کے اوپر جو جو خدا کی نعمتیں ہیں، گھونسلے پرندوں سمیت اسی پلڑے کے اندر رکھ دو. جنات کو اسی پلڑے میں ڈال دو. پہلا آسمان سورج چاند ستاروں سمیت اسی پلڑے میں رکھ دو. اس کے اوپر کے فرشتے بھی اسی پلڑے میں بٹھا دو. دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، بلکہ ساری فرشتے اسی پلڑے میں بٹھا دو. عرش، کرسی، لوح قلم بھی اسی پلڑے میں رکھ دو. جبرائیل کو بھی اسی پلڑے میں بٹھا دو. اسرائیل کو بھی اسی پلڑے میں بٹھا دو. اسرافیل کو بھی اسی پلڑے میں بٹھا دو. میکائیل کو بھی اسی پلڑے میں رکھ دو. تمام نبیوں کی نبوت کے ساتھ اسی پلڑے میں بٹھا دو. اللہ کی جلت، عرش، کرسی کو اسی پلڑے میں رکھ دو. مشرق، مغرب، شمال، جنوب بھی اسی پلڑے میں رکھ دو. جہنم کے عذابوں کو بھی اسی پلڑے میں رکھ دو. ساری کائنات، انسانوں، جنوں، پرندوں، درندوں سمیت اسی پلڑے میں رکھ دو. اور دوسرے پلڑے میں آمنہ کے لال کا شان رکھ دو. اللہ کی عزت کی قسم، ساری کائنات والا پلڑا جھک جائے گا، محمد کی شان والا بھاری ہو جائے گا. اب سنو، جو تمہیں تحفہ دے کے جا رہا ہوں، کون نبی؟ قرآن بھی جس کی تعریف کرے، نعت خواں بھی جس کی تعریف کرے، تفسیر لکھنے والا بھی جس کی تعریف کرے، حدیث پر میرے عزیز و تشریح کرنے والا وہ بھی اس کی تعریف کرے. کون نبی؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا. الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا. با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا. تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا.